نماز کی شرائط بھی ہیں اور فرائض بھی اور واجبات بھی، سنتیں بھی اور نماز کے مفسدات یعنی نماز کو توڑنے والی باتیں بھی۔ تو نماز کی شرائط اور فرائض کے حوالے سے ہم سن چکے ہیں، پہلے اس کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ آج نماز کی سنن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم سنیں گے، اور اس میں سے بھی جو تکبیر تحریمہ ہے اس کے متعلق سنیں گے کہ تکبیر تحریمہ کے اندر کون کون سے کام کرنا سنت ہیں، تاکہ ہماری جو نماز ہے وہ سنت کے مطابق ادا ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ چونکہ کہی جاتی ہے، اور یہ تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط میں بھی آتی ہے اور نماز کے فرائض میں بھی آتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے اندر جو پہلی سنت ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا۔ تو جیسے ہی تکبیر کہنے سے پہلے ہم یہاں ہاتھ اٹھا لیں گے، تو یہ پہلی سنت ہو گئی۔ دوسری سنت ہے ہاتھوں کی انگلیاں اپنی حالت پر نارمل رکھنا، یعنی نہ بالکل ملی ہوئی ہوں اور نہ بالکل اس طرح سے کشادہ کر کے رکھیں، بالکل نارمل حالت پر یہ کانوں تک اٹھا لیں۔ تو یہ دوسری سنت ہو گئی۔ اور تیسری سنت ہے ہتھیلیوں کا اور انگلیوں کا پیٹ قبلہ رخ ہو، نہ بالکل بعض لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ بھی خلاف سنت ہو جائے گا، اور بعض آسمان کی طرف کرتے ہیں یوں، تو یہ بھی خلاف سنت ہو جائے گا۔ سنت یہ ہے کہ قبلہ رو ہتھیلیاں اور انگلیوں کا جو پیٹ ہو وہ قبلہ رو ہونا چاہیے۔ چوتھی سنت ہے کہ تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا، یعنی جب تکبیر کہنے لگیں تو بالکل قبلے کی طرف ہمارا جو ہے وہ سر ہو، رخ ہو ہمارا، بالکل پاؤں کی طرف نہ ہو۔ تو یہ چوتھی سنت ہو گئی۔ پانچویں سنت ہے کہ تکبیر شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لینا۔ اس کے اندر بھی بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غلطی کرتے ہیں کہ بعض لوگ تو تکبیر کہہ لیتے ہیں اللہ اکبر، اور پھر یوں ہاتھ اٹھا کے پھر ہاتھ باندھ رہے ہوتے، تو یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہی ہے کہ تکبیر شروع کرنے سے پہلے ہی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیں، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، اور پھر قاعدے کے مطابق جو اصول ہے کہ جو الٹے ہاتھ یعنی پشت، جو الٹا ہاتھ ہے وہ نیچے اور دایاں ہاتھ اوپر ہو، اور جو تین انگلیاں ہیں یہ پشت کے اوپر، اور چھوٹی انگل اور انگوٹھا جو ہے کلائی کے اغل بغل ہو، تو اس طرح سے یہ ناف کے نیچے آپ نے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ نمبر 6 ہے کہ 6 اور 7 تکبیر قنوت اور تکبیرات عیدین میں بھی یہی چیزیں سنت ہیں، یعنی جو آپ نے سنی ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، انگلیاں اپنی نارمل حالت پر ہوں، قبلے کی طرف ہوں اور سر جھکا ہوا نہ ہو، تو یہی ساری ان کے اندر بھی سنتیں ہیں۔ نمبر 8 کہ تکبیر کے فوراً بعد ہاتھ باندھ لینا، یہ بھی سنت ہے۔ بعض حضرات اس کے اندر بھی غلطی کرتے ہیں۔ ایک غلطی تو یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ جب تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بالکل نیچے چھوڑتے ہیں اور پھر باندھتے ہیں، تو یہ خلاف سنت عمل ہے۔ دوسری غلطی بعض لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تکبیر کہتے ہیں اور پھر پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں یوں جھکا کے اور پھر باندھتے ہیں، تو یہ دونوں عمل خلاف سنت ہیں۔ سنت یہی ہے کہ جب تکبیر شروع کرنے سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا لیا، اور انگلیاں اور ہتھیلیاں دونوں کا رخ قبلے کی طرف ہو گیا، سر بالکل جھکا ہوا نہیں بلکہ قبلہ رو ہے، تو اب تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے الٹے ہاتھ کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے کہ جو تین انگلیاں ہوں پشت کے اوپر ہوں، اور انگوٹھا اور جو چھنگلیاں ہے یہ کلائی کے اغل بغل اس طرح سے باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد ثنا شروع کر دینی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو سنت کے حوالے سے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا، سنت یہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اگر بالفرض اگر کوئی جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیتا ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے یا نماز شروع نہ ہو، لیکن چونکہ سنت جو ہم سنتیں سنیں گے ان میں سے بعض سنتیں سنت مؤکدہ بھی ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ایک آدھ مرتبہ چھوٹ جائیں تو انسان گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن عادت بنا لے کہ جو سنت مؤکدہ ہے ان کو چھوڑنے کی عادت بنا لے تو انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ رب کریم عز و جل ہم سب کو سنت و مستحبات کا خیال کرتے ہوئے اپنی عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔